الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اس سے قبل صحابہ اکرام اور اہل السنہ والجماعہ کا منہج، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں رکھی گئی تھیں۔ اس کے بعد وقت طے تھا کہ اس کا دوسرا حصہ ہو، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، اچانک وقت سے پہلے ایک دن پہلے وہ پروگرام کینسل ہوا۔ اب اسی کی دوسرا حصہ یا دوسری کڑی آپ کے سامنے موجود ہے۔ صحابہ اکرام کون ہیں؟ صحابہ کسے کہا جاتا ہے؟ ان کے فضائل کیا ہیں؟ خلافت راشدہ میں جو 4 خلفاء ہیں وہ کون ہیں؟ ان کی ترتیب کیسے وارد ہے؟ اس کے علاوہ 10 مبشرہ صحابہ یہ کون ہیں؟ ان کی فضیلتیں کیا ہیں؟ الحمدللہ تقریباً ان ساری باتوں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج جو ہمارے درمیان گفتگو ہوگی اس میں صحابہ اکرام کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے، سیدھے اسی مدعے پر گفتگو سے بات کی شروعات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ محترم، سب سے پہلے پوائنٹس لکھ لیں، ایک پوائنٹ لکھاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اہل السنہ والجماعہ یہ کون ہے، کن کے منہج کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ فرقۃ الناجیہ، یہ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اور کوئی اہل السنہ والجماعہ ہے کون؟ چلیے ایک ایک لفظ، اہل السنہ، پھر جماعہ، سنت والے اور جماعت والے۔ میں آپ کے لیے لفظ کو آسان کر دیتا ہوں۔ اہل السنہ، سنت والے کون ہیں یہ لوگ؟ صحابہ اکرام ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں ہم صحابہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کیا؟ اہل السنہ والجماعہ کا منہج صحابہ کے بارے میں۔ اگر اہل السنہ میں صرف صحابہ ہیں تو صحابہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیا صرف وہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ جی، اہل السنہ، سنت والے کون ہیں؟ صحابہ اور کوئی آیتیں؟ بس اتنی ہی ہیں، تابعین، تبع تابعین۔ اہل السنہ یہ عام لفظ ہے، ہر وہ آدمی جو سنت رسول کو اس کے صحیح طریقے پر مانتا ہے وہ اہل السنہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی آدمی سنت کو اس کے صحیح طریقے پر مانتا ہے وہ اہل السنہ ہے۔ والجماعہ، جماعت سے مراد گروپ، ابھی کسی نے ذکر کیا فرقہ ناجیہ، یہ جماعت ہے۔ فرقہ ناجیہ کیا ہے؟ جماعت ہے۔ آپ کو ایک بنیادی فرق سمجھ لیجئے، شاید اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم فرقہ پرستی مت کرو، تم فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بعض لوگ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، اس میں بہت سارے شرک کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ بہت سارے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سلف صالحین کو مانتے ہیں، پھر بھی قبروں کے زیارت کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اتنے فرقے جو ابھی موجود ہیں اس میں اگر اہل حدیث کو بھی جوڑ دیا جائے تو کیا اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے؟ 10 ہیں تو 11واں اہل حدیث ہیں، کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ جو بھی فرقہ ہے اللہ نے ان کی مذمت بیان کی کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ جو بھی فرقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ برے ہیں، وہ حق پر نہیں ہے۔ حق والے کبھی فرقہ پرست نہیں ہو سکتے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح جماعت تبلیغ ہے، بریلوی ہے، ایک فرقہ ہے، حدیث بھی ایک ویسا فرقہ ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو کیا ہے ہم پھر؟ ہم کیا ہیں تب؟ اہل السنہ والجماعہ کیا ہے؟ وہی سوال ہے۔ ہاں، ایک بنیادی فرق آپ سمجھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ نے حق کو چھوڑا تھا، صحیح بات ہے؟ آپ نے حق کو چھوڑا تھا۔
اس حق کو سب سے پہلے ماننے والے کون تھے؟ صحابہ. یہ اچھے تھے، اس کی گواہی کس نے دی ہے؟ خود اللہ نے دی. یہ اچھے تھے. یہاں تک کہ جو علم والے تھے یہود و نصارہ، اللہ نے ان سے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے یہود و نصارہ، اگرچہ تم اللہ کو مانتے ہو، رسولوں کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن اس کے بعد بھی یہ صحابہ جیسے ایمان لائے، اگر تم ایسے ایمان لاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو گویا صحابہ کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا اٹھنا، ان کا سونا، ان کی زندگی، ان کا مرنا، یہ سب کیا ہے؟ دوسروں کے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے. ٹھیک ہے. اب صحابہ اکرام حق پر تھے، یہ جماعت تھے. کیا تھے؟ یہ جماعت تھے. کیونکہ حق یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. حق کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. جو جماعت سے الگ ہوگا وہ فرقہ ہے، جماعت فرقہ نہیں ہے. جو جماعت سے الگ ہوگا وہ فرقہ ہے، جماعت یہ فرقہ نہیں. جماعت یہ حق والی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر صحابہ اکرام تھے. سب سے پہلا فرقہ جو اس امت میں پیدا ہوا وہ کون سا تھا؟ سب سے پہلا فرقہ کون سا تھا؟ خوارج. اب خوارج کیا ہوئے؟ جماعت ہوئے کہ فرقہ ہوئے؟ کس سے نکلے وہ؟ صحابہ کے منہج سے نکلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور ایک نکلے ان کے مخالف میں، خوارج کے مخالف میں نکلے نواسب بھی فرقہ ہوئے. ان دونوں کو چھوڑ کر نیچے شیعہ نکلے، شیعہ بھی فرقہ ہوئے. اب دیکھیے سب حق سے نکل رہے ہیں، جو حق سے نکل رہے ہیں سب فرقے ہیں، لیکن جو حق والے ہیں وہ جماعت ہے، وہ فرقہ نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ جماعت ہے، وہ فرقہ نہیں ہے. لہذا جو بھی آدمی اس جماعت کے منہج کو مانے گا وہ کبھی فرقہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی فرقہ نہیں ہو سکتا. اب ہم صحابہ کے بارے میں کن کا منہج پڑھ رہے ہیں؟ جماعت کا منہج پڑھ رہے ہیں، حق والوں کا منہج پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، کہ یہ سنت کو ماننے والے اور جماعت کے منہج کو ماننے والے ہیں. اور یہ جماعت کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی یأتی امر اللہ، کہ جب تک قیامت نہیں آتی ایک گروہ، ایک جماعت حق پر رہے گی. تو یہ جماعت کا ذکر ہے. اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، جو ایک جماعت ہے نا حق والی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ رہتی. کوئی کتنا بھی مٹانا چاہے گا قیامت آ جائے گی، یہ مٹنے والے ہیں نہیں. اور اس امت کی خاصیت یہ، پچھلے امتوں میں دیکھیے جیسے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات لکھ کر دی، آسمان سے لکھی ہوئی تورات اتری، لکھ کر ریٹن میں، تختی کی شکل میں آئی. ریٹن حضرت موسیٰ سر پر اٹھا کر لائے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی یہ گمراہ ہو گئے. حضرت موسیٰ کی زندگی میں انہوں نے گمراہیاں شروع کر دی تھی. ہم کو لکھ کر دیا گیا قرآن؟ لکھ کر دیا گیا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد سے کتنے سال زمین میں زندہ تھے؟ 23 سال تھے. آپ دنیا سے چلے گئے، قرآن لکھا ہوا تھا ہمارے پاس. حضرت ابوبکر آئے، 2.5 سال خلافت کی، دنیا سے چلے گئے، کیا قرآن لکھا ہوا تھا ہمارے پاس؟ حضرت عمر آئے، آ کر چلے گئے، کیا قرآن لکھا ہوا تھا ہمارے پاس؟ نہیں. لیکن اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہے کہ قرآن میں ایک لفظ زیادہ ہوا نہ کم ہوا. یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمان لکھ دیا. کیا فرمان ہے؟ کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں. کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. جن کو لکھ کر دیا گیا وہ گمراہ ہو گئے. تمہارے نبی چلے گئے، پہلے خلیفہ چلے گئے، دوسرے خلیفہ چلے گئے، تمہارے پاس دیکھ کر پڑھنے کے لیے قرآن نہیں ہے. اگر ہم نے اسے بچایا نہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. تو یہ بچ کر رہیں گے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے فرقہ ناجیہ منصورہ. یہ ایسی جماعت ہے جس کی مدد آسمان سے اللہ نے کی، انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی چاہ کر بھی انہیں ختم نہیں کر سکتا. یہ اس امت کی خاصیت ہے. تو سمجھ میں آیا کہ ہم کن کا منہج پڑھ رہے ہیں؟ ان لوگوں کا منہج پڑھ رہے ہیں جو اہل السنہ ہیں. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کے جانے کے بعد تابعین، تابعین کا زمانہ آیا. تو اس وقت قرآن تو پہلے لکھ دیا گیا تھا، حدیثوں کو لکھنے کا بھی دور شروع ہوا، حدیثوں کا لکھنے کا دور شروع ہوا. تو تابعین اور تابعین کے زمانے میں جو صحیح جماعت والے تھے ان کو محدثین کہا جاتا تھا. ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ محدثین. تو صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد سب سے حق پر جو تھے وہ محدثین تھے. اب محدثین میں لمبی فہرست ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بعض لوگ کیا ہے اہل حدیث، یعنی حدیث والوں کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں. کیوں نسبت کرتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت وہی جماعت تھی. اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم
اہل حدیث ہیں۔ سلفی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تعلق ہمارے پروجوں سے ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ تین زمانے جن کی گواہی اللہ نے دی، یہ سلف صالحین ہیں، لہذا ان سے ہم اپنی نسبت جوڑتے ہیں اور جماعت سے اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اہل السنہ والجماعہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم صحابہ اکرام جو اہل السنہ تھے ان کے منہج پر ہیں، سنتوں کو مانتے ہیں اور جماعت کا جو منہج ہے اسے فالو کرتے ہیں۔ تو اب ہم صحابہ کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی وہ پڑھیں گے۔ چلیے لکھیے، سب سے پہلا منہج صحابہ کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ کا یہ ہے کہ تمام صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے۔ پہلا منہج اہل السنہ والجماعہ کا صحابہ کے تعلق سے کہ تمام صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے۔ اب اردو میں لفظ صاف ہے، محبت کرنا واجب ہے۔ محبت زبان سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے؟ دل سے محبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی زبان سے رضی اللہ عنہ کہے، دل میں رضی اللہ عنہ نہیں ہے، تو وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اور واجب کا مطلب کیا ہے؟ ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کوئی آدمی منہج پر ہو نہیں سکتا، اتنا ضروری ہے۔ چلیے اس کی دلیلیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 10، سورہ حشر آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو لوگ ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ میں بھی دو طرح کے صحابہ، ایک جو پہلے مسلمان ہوئے، ایک جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بعد والوں کے بارے میں، جو سیکنڈ ٹائم میں مسلمان ہوئے، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، کہ یہ بعد میں آنے والے صحابہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور ایمان لانے میں جو ہم سے سبقت لے گئے، جو پہلے مسلمان تھے، سابقین اول تھے، ان کے بھی تو گناہوں کو معاف کرنا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں اے اللہ جو بھی ایمان والے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں کسی قسم کے بغض، عداوت و حسد کو نہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار تو رؤوف ہے تو رحیم ہے۔ اب یہ دعا کس نے کی ہے؟ یہ بعد میں آنے والے صحابہ نے کی، لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں جگہ دے کے مہر لگا دی۔ ان کا عقیدہ اتنا اچھا تھا، ان کی دعا اتنی اچھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر کے اس کو کیا کر دیا؟ اللہ کا منہج بنا دیا، ختم۔ اب یہ صحابہ ہیں، صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، جو ہم سے پہلے ایمان لائے ان کے گناہوں کو معاف کرنا، اور جو بھی ایمان لائیں گے ان کے اور ہمارے دل میں کسی قسم کے حسد کو نہ رکھنا۔ اب یہ کس کا منہج ہوا؟ یہ صحابہ کا منہج ہوا، صحابہ کے بارے میں، صحابہ کا ایمان والوں کے بارے میں۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ تو جب صحابہ جو بعد میں آئے اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں اتنے احساس مند ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ میں کسی کے گناہوں کی معافی مانگوں، اگر محبت نہ ہو تو میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں گا؟ نہیں کروں گا۔ تو یہ میری محبت ہے، تو ان لوگوں نے محبت دل میں رکھی، زبان سے ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی۔ دوسری بات یہ کہنا کہ اللہ ہمارے اور ایمان والوں کے درمیان کسی قسم کا دل میں بغض مت رکھنا۔ جب بھی بات ایمان والوں کی جائے، اس امت کے سب سے پہلے مومنین کون ہیں؟ اس امت کے سب سے پہلے مومنین کون ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی؟ وہ صحابہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور یہ عام لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی جو بھی صحابی ہے اس کے تعلق سے اپنے دل کو کیا رکھے؟ پاک و صاف رکھے۔ تو پہلی ہے۔ چلیے یہاں پر بعض علماء نے بڑی پیاری باتیں کہی ہیں۔ دیکھیے، مسلمان کسے کہتے جانتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو بہت سارے حقوق کا رکھتا ہے۔ پہلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جب جنگیں لڑی جاتی تھیں تو بہت سارا مال فی آتا تھا۔ مال، جب کسی ملک پر آپ نے حملہ کیا تو وہاں سے بہت ساری چیزوں کو لے لیا، اب لانے کے بعد اسے مسلمانوں میں بانٹا جاتا تھا، اور یہ صرف اس پر بانٹتے تھے جو مسلمان ہیں، جو مسلمان نہیں ہے لیکن پھر بھی اسلامی ملک میں رہتا اسے بانٹا نہیں جاتا تھا۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ جو آدمی صحابہ سے محبت نہ کرے اس مال فی میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ جو صحابہ سے محبت نہ کرے مال فی میں حصہ نہیں ہے۔ گویا امام قرطبی اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کہا صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہے تو اسے مسلمانوں کا حق کیوں دیا جائے؟ لہذا صحابہ سے محبت کرنا، ان کے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ کیا ہے؟ ہمارا حق ہے، ہم پر واجب ہے۔
اب اگر کوئی آدمی یہ نہیں کرتا، صحابہ سے محبت بھی نہیں کرتا، ان کے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتا، بلکہ انہیں گالی دیتا ہے، ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، تو ایک ساتھ اس نے دو غلطیاں کی. پہلا حق ادا نہیں کیا، دوسرا زیادتی کی. حق یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کریں، ان کے گناہوں کی معافی آپ مانگیں، اس کو چھوڑا. اور ظلم یہ کیا کہ اس نے گالی بھی دی اور ان پر الزام تراشی بھی کی. چلیے امام شوکانی رحمہ اللہ علیہ یہاں پر ایک بنیادی بات کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے اس عمل کو کیسے قبول کیا کہ صحابہ ایمان والوں کے بارے میں کیا ہے، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور ایمان والوں میں سب سے پہلے خود صحابہ آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو آدمی اس منہج کو چھوڑے گا، یعنی مسلمان، جو بھی مسلمان ایمان والا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے تعلق سے آپ کو اپنے دل کو پاک رکھنا ہوگا. اگر آپ نے ایمان والے کے تعلق سے اپنے دل کو پاک نہیں رکھا تو دل میں شیطان آ کر بس جائے گا، اور جہاں شیطان آئے گا یاد رکھیے ایسا آدمی کا دل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ایمان والوں سے محبت یہ دل کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ایمان والوں کے تعلق سے نفرت ہے یہ انسان کے ایمان کی بربادی کی ایک زندہ علامت ہے. اب اگر بتائیے کہ قرآن کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، ٹھیک ہے، حدیث قدسی بھی ہے، کہ اس دنیا میں سب سے بڑا اللہ کا دشمن کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے کون ہے سب سے بڑا دشمن اللہ کا؟ ابلیس. انسانوں کی بات کریں، چلیے ایمان یہود ہیں، فرعون، اور اللہ کا دشمن سب سے بڑا جس کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیا، کہا ان کے خلاف میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے پہلے آؤ، حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت له بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی میرے ولی سے دشمنی کرو، اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب کوئی آدمی ہے جو اللہ سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے. اب یہ بتائیے کہ اگر بات اللہ کے اولیاء کی کریں تو اس امت کے سب سے پہلے اللہ کے ولی تھے کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام. اب ایسے لوگوں کی جرأت کی داد دینی ہوگی جو صحابہ کی شخصیتوں پر انگلی اٹھاتے. وہ کس کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں. جیت سکتے ہیں اللہ سے، آخرت میں جیت سکتے ہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے دیکھیں کہ حدیثوں کے اندر بتایا گیا، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. انصاری لوگوں کے بارے میں، انصاری صحابہ کون ہیں؟ انصار مطلب مدد کرنے والے، انصار نصر سے مدد کرنے والے. یہ کون تھے؟ مدینے والے تھے. مدینے والے صحابہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصاری. جو مکہ سے آئے تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر، ہجرت کرنے والے. مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو ان لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑا، ہجرت کی، ان کو مہاجر کہا گیا. اور انصاری جو مدینہ کے رہنے والے تھے. انصاری صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان سے محبت ایمان والا کرے گا، ان سے نفرت منافق کرے گا. اب دیکھیے عموم صحابہ سے بتایا جا رہا محبت نفرت. اب انصاری صحابہ سے محبت کون کرے گا؟ ایمان والا. نفرت کون کرے گا؟ منافق. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں من احبہم احبہ اللہ، کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں. یہ انصاری صحابہ کون ہیں؟ اللہ کے اولیاء ہیں. آپ اللہ کے ولی سے محبت کیجئے، اللہ آپ سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم، اور جو اللہ کے ولی سے یعنی انصاری صحابہ سے نفرت کرے گا ابغضہ اللہ، اللہ اس سے نفرت کرے گا. تو بات سمجھ رہے ہیں صحابہ سے محبت کتنا واجب ہے؟ محبت تو کرنا ہے، آپ نہیں کریں گے گویا اللہ کی محبت کے حقدار بھی انسان نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انہ لأعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی الا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے بیج سے درخت کو پیدا کیا، بیج سے درخت کو پیدا کیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ علی تم سے محبت ایمان والا کرے گا اور تم سے نفرت ایک منافق کرے گا. حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس ذات کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے دانے سے پورے درخت کو پیدا کیا کہ مجھ سے محبت ایمان والا کرے گا اور مجھ سے نفرت کون کرے گا؟ منافق کرے گا.
چلیے اب بہت سارے اہل علم صحابہ کی محبت کے حوالے سے بہت باتیں کہی ہے. کہتے ہیں سب سے پہلے عبدالصمد یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن عیاض سے کہتے سنا کہ اللہ کے نبی سے صحابہ سے محبت کرنا یہ اعمال میں ایک بڑا ذخیرہ بنانا ہے. ہر انسان عمل کرتا ہے لیکن عمل کے سٹور میں اگر ایک بڑا کنٹینر آپ کو اتارنا ہے تو صحابہ سے محبت کیجیے. ثواب اللہ اتنا دے گا کہ آپ کے خزانے بھر جائیں گے. جس میں آپ ثواب جمع کرنے کے لیے جو روم بنایا آپ نے, جو گھر بنایا ہے, اللہ اس کو بھر دے گا. کس سے بھر دے گا؟ صرف صحابہ سے محبت کی وجہ سے. یہ صحابہ کون ہیں؟ اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ کے اولیاء سے محبت, اللہ سے محبت. ٹھیک ہے, بس ہم کو کیا چاہیے؟ کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پسند کر لے, اللہ تعالیٰ کے محبت کے ہم حقدار بن جائیں. مان لیجئے اگر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا فائدہ ہوگا اسے؟ اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے, کیا فائدہ ہوگا؟ مغفرت, کامیابی. کہاں کامیابی ملے گی؟ دنیا میں, آخرت میں؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. حدیث سنیں آپ نے, حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل. جب بھی اللہ کسی اپنے بندے کو محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, اللہ بلاتا ہے کسے؟ اپنے سب سے قریبی بندے کو. کون ہے وہ؟ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ جو ہمیشہ رہتے ہیں, جبرائیل امین. اللہ کہتا ہے اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. ایمان تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں ٹھیک ہے, محبت کرنے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل اپنے سے نیچے والے فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, میں بھی کرتا, تم بھی کرو. وہ فرشتے اپنے نیچے والے سے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, ہمارے سردار جبرائیل محبت کرتے ہیں, ہم سے بڑے ان سے محبت ہے, تم بھی محبت کرو. ایسے ہوتے ہوتے اس دنیا کے سب سے پختہ ایمان والے جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ سب اس آدمی سے محبت کرتے ہیں. اور جب آسمان والے کسی سے محبت کریں, زمین والوں کی کیا مجال کہ ان سے نفرت کر پائیں. یہی فرق ہے مقبولیت میں, شہرت میں. یہی فرق کیا ہے؟ مقبولیت میں, شہرت میں. مقبولیت یہ آسمان سے اترتی ہے, اللہ کی طرف سے اترتی ہے, اور زمین والے اس کو مانتے ہی مانتے, پسند کرتے ہیں. زبان سے کتنا بھی نفرت کرے لیکن دل سے ایمان والے سے محبت ہے, کافر بھی کرے گا. ایمان کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ زبان سے کتنا بھی آپ کے خلاف کوئی زہر اگلے, اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں آپ کی نفرت کو نہیں رکھنے دے گا, الا یہ کہ وہ آدمی بالکل گیا گزرا ہو. شہرت کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگوں سے نکلتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو مشہور کرتے ہیں, لیکن یہ آسمان تک کبھی نہیں جاتی, یہ زمین پہ لٹک کر رہ جاتی. تو یہ فرق مقبولیت اور شہرت میں. اسی لیے دیکھیے جتنے لوگ مشہور ہوتے ہیں نا دنیا میں, ان کے مرنے کے بعد ان کی شہرت ختم ہو جاتی ہے, ان کے مرنے کے بعد ان کی شہرت ختم ہو جاتی ہے. لیکن جن کو اللہ قبول کر لے, انتقال ہو کے 1400 سال ہو گئے ہوں گے, ان کی فضیلتیں آج بھی ہم گنا رہے ہوں گے. یہی فرق ہے ایک مشہور ہونے میں, مقبول ہونے میں. اب صحابہ کو کیا ملی؟ شہرت ملی, مقبولیت ملی. کتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں جن کا نام لینا ہے. عبدالصمد بن یزید کو جانتا ہے؟ ان کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں, نہیں دیکھیے. لیکن صحابہ کے بارے میں ایک لفظ انہوں نے کہا, ہم ان کا نام ذکر کر رہے ہیں. یہ تھے تقریباً, ان کا ذکر جو آتا ہے یہ مطلب 700 ہجری کے ہیں, 700 ہجری کی, آج سے 700 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. نہ ہم نے دیکھا اور نہ آپ نے دیکھا, لیکن آج بھی ان کا نام ہم ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ صحابہ سے محبت یہ اعمال میں ایک بڑا ذخیرہ ہے, اور کہتے ہیں رحم اللہ من ترحم علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو صحابہ پر رحمت کی دعا کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کون ہے؟ یہ پہلے زمانے کے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ جس نے صحابہ پر رحمت کی دعا کی, میں اس پر رحمت کی دعا کرتا ہوں. وَإِنَّمَا يَحْسُنُ هَذَا كُلُّهُ بِحُبِّ أَصْحَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ سارا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کی محبت کے حوالے سے. امام طحاوی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ. امام طحاوی یہ حنفی تھے, مسلکن حنفی تھے. امام طحاوی حنفی ان کو کہا جاتا ہے. عقیدے میں پورے جماعت پر تھے, لیکن جو فقہی اعتبار سے دیکھا جائے حنفی تھے. امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ ولا نفرط فی حبہ احد منهم. کہتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا نہیں سمجھتے, کسی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے, نہ کسی سے بغض کرتے ہیں, بلکہ جب بھی ان کا ذکر کریں گے تو خیر سے ذکر کریں گے. ان سے محبت کرنا دین ہے, ایمان ہے, احسان ہے. ان سے نفرت کرنا کفر ہے, نفاق ہے, اور اسی طرح طغیان ہے. بلکہ امام ابن بطہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے جو درجے ہیں نا, اس درجہ بندی سے محبت کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے اہل بدر, اس سے پہلے درس میں نے ذکر کیا تھا صحابہ کے طبقات, کہ صحابہ کے درجات الگ الگ ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کے درجات الگ ہیں. سب سے پہلے سب سے اعلیٰ صحابہ اکرام جن کا ثواب سب سے زیادہ کون ہے؟ وہ
ان سے پہلے، ان سے پہلے ایک ہے مہاجر، ایک انصار. کون افضل ہے اس میں؟ مہاجر افضل ہے. مہاجر انصار سے افضل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مہاجر میں سب سے افضل کون ہے؟ مہاجر میں سب سے افضل کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ میں سب سے افضل کون ہے؟ خلفاء راشدین. ان میں سب سے افضل ترتیب حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس ترتیب کو ہٹا دیا جائے تو عمومی طور پر اگر آپ مہاجر انصار سب کو ملا دیں تو سب سے افضل صحابہ کون ہیں؟ یہ ساری چیز میں نے گزشتہ درس میں بتائی تھی. لیکن وما انسانی الا الشیطان، وما انسانی الا الشیطان کیا ہے؟ جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے یہ نہیں کہنا اللہ نے بھلا دیا. اللہ کے ساتھ ادب ہے. اللہ کے ساتھ ادب کیا ہے؟ یہ نہیں بولنا کہ اللہ نے بھلا دیا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ یوشع بن نون تھے. تو حضرت موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا تھا دیکھو ہمارے ساتھ مچھلی ہے، یہ مچھلی جب پانی میں کود کر چلے جائے تو بتا دینا، وہ بندہ ہمیں یہی ملنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب مچھلی پانی میں کود کے چلی گئی، یوشع بن نون نہیں بتا پائے اور یہ دونوں آگے سفر کر کے نکلے. کون؟ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون. ٹھیک ہے. لیکن انہیں یاد آیا بعد میں. یاد آنے کے بعد انہوں نے جو لفظ کہا اللہ نے قرآن کو اس میں ذکر کیا. وہ کہتے ہیں وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا، میں آپ کو ذکر نہیں کر پایا. یہ نہیں بولنا کہ اللہ نے بھلا دیا. ہر اچھی چیز اللہ کی طرف منسوب ہوگی، ہر بری چیز یہ ہمارے اور شیطان کی طرف منسوب ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ جو اچھا ہے سب اللہ کی طرف سے، اگر کچھ غلط ہے تو یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے اور شیطان کی کرتوت ہے. یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے. ٹھیک ہے. تو بھول گئے آپ بھی. ہاں، کس نے بلایا ہے؟ شیطان نے بلا دیا. اس لیے کہتے ہیں قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر محفوظ کیا تھا. اور لکھنے کا مطلب صرف لکھ کر موڑ کر رکھنا نہیں ہے، پڑھتے رہنا. علم کیسے زندہ رہتا ہے؟ بار بار پڑھنے سے زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو گزشتہ بار جو پڑھایا گیا تھا کتنا بہتر ہوتا کہ ایک مرتبہ آپ پڑھ کر آتے ہیں تو یہ کنٹینیوٹی باقی رہتی. چلیے پھر بھی یاد دہانی ضروری ہے. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. آپ نصیحت کیجیے، اس لیے یاد دلا رہے ہیں. یہ اس یاد بار بار یاد دلانے سے مجھے بھی اچھے سے یاد رہتا ہے. تو ٹھیک ہے. سب سے پہلے اگر آپ ذکر کریں مہاجر افضل ہیں، اس کے بعد انصار. مہاجر میں افضل عشرہ مبشرہ، ان میں افضل خلفاء راشدین، اور ترتیب اسی طرح. اس کے بعد اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو سب سے افضل بدری صحابہ ہے. سب سے افضل کون ہے؟ بدری صحابہ. بدری صحابہ کے بعد میں نے اختلاف ذکر کیا تھا، احد والے یا بیت رضوان والے. تو بیت رضوان والے افضل ہیں. اس کے بعد احد والے صحابہ افضل ہیں. ٹھیک ہے. جب اتنی ترتیب ہے تو امام ابن بطہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن ترتیب کے ساتھ. پہلے ہم مہاجر سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے بعد انصار سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ سے، اہل بدر سے، حدیبیہ بیت الرضوان والوں سے، احد والوں سے، اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ کی فضیلتیں بیان کی گئی ہم سب سے محبت کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ محبت کرنا کتنا ضروری ہے. پتہ چلا کہ اگر محبت کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کی محبت ملے گی. اگر نفرت کریں گے تو کس کے خلاف اعلان جنگ ہے؟ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ جو صحابہ کے تعلق سے انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہ کبھی جیت پائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی جیت نہیں پا سکتے. چلیے اس کے علاوہ بات کریں کہ صحابہ کے ساتھ ایمان لانے کے حوالے سے تو دوسرا قاعدہ، دوسرا منہج. پہلا منہج آپ نے کیا لکھا کہ تمام صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے. دوسرا منہج صحابہ کے تعلق سے نمبر 2 کہ تمام صحابہ عادل ہیں. تمام صحابہ عادل ہیں. تمام صحابہ عادل ہیں. اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ عادل کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ کسی کو یاد ہے؟ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا. یہ تو اردو میں ہوا عادل. عربی میں عدل کسے کہتے ہیں؟ جی کسے کہا جاتا ہے عادل؟ جو سب سے پکا دیندار ہو. جو سب سے پکا دیندار ہو. ایک مختصر لفظ میں بول دیتا ہوں، پکا دیندار آدمی، اسے عادل کہا جاتا ہے عربی میں. پکا دیندار آدمی. اب دیندار آدمی کون ہے؟ جو فرائض کو ادا کرتا ہے، سنتوں کو پابندی کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، حق کو حق سمجھتا ہے، باطل کو باطل سمجھتا ہے، اس کے معاملات صاف ہیں، اٹھنا بیٹھنا صاف ہے، تجارت صاف ہے، دیندار ہے، زبان کا سچا ہے، عمل کا سچا ہے، کبائر سے بچتا ہے، فسق و فجور نہیں کرتا. تو پکا دیندار آدمی.
تو پکا دیندار آدمی کون ہے؟ اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ عادل. اور ہمارا عقیدہ منہج اہل السنہ والجماعہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں. عادل مطلب پکے دیندار ہیں، ان سے بڑا دیندار کوئی اور نہیں. یہ پکے دیندار صحابہ ہیں. اگر کوئی آدمی ان کے دینداری پر سوال اٹھاتا ہے تو اس آدمی کا منہج یہ اہل السنہ والجماعہ کے منہج پر نہیں. اگر کوئی صحابی کو کہے کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، اب دیندار آدمی کی غلطی نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ کو بتاؤں گا میں کہ جب کسی کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ اللہ کے نزدیک شمار بھی نہیں کیے جاتے. اور جو آدمی کسی آدمی کی بہت ساری نیکیوں کو چھوڑ کر اس کی بشری لغزشوں کو پکڑتا ہے تو یہ اللہ کے اصول کے بھی خلاف ہے. تو سمجھ میں آیا؟ عادل کا مطلب دیندار. تمام کے تمام صحابہ دیندار ہیں. کیا ثبوت ہے اس کا؟ صحابہ اکرام سب کے سب دیندار تھے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. کہا قرآن میں. جیسے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں بس، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جزاک اللہ خیر شیخ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ایک بے دین آدمی کو مل سکتی ہے کبھی؟ جو دیندار نہیں، کیا اسے اللہ کی رحمت مل سکتی ہے؟ نہیں. اللہ کی رحمت کے حقدار اس امت کے سب سے پہلے دیندار لوگ بنے. وہ کون ہیں؟ صحابہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 218. سورہ بقرہ آیت نمبر 218 اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لڑائی کی، اولئک یہ لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں، اللہ کی رحمت کی امید یہ لوگ کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں. تو صحابہ اکرام کے دینداری کی اس سے بڑی پختہ دلیل کیا ہوگی کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ نے دونوں چیزیں بتا دی کہ یہ اللہ سے کیا امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کن صفات کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دوسرے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ کہتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. کہ جو پہلے ایمان لانے والے مہاجر ہو یا انصار ہو، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد والے جنہوں نے پرفیکٹ انداز سے ان کی اتباع کی، اللہ ان سے خوش ہوا، یہ بھی اللہ سے خوش ہوئے. فرق سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ سے خوش ہوں، اللہ ہم سے خوش ہو. میں نے ایک سبق میں آپ کو بتایا تھا کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں یا اللہ ہم سے راضی ہو؟ اللہ ہم سے راضی ہو کہ ہم اللہ سے راضی ہوں. اصل کیا ہے اس میں؟ ہم جب اللہ سے راضی ہوں گے تب جا کر اللہ ہم سے راضی ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے ناراض ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کو رب نہ مانیں. اس لیے ہم دعا پڑھتے ہیں، ایک دعا رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا. وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان کر میں راضی ہو گیا. وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ دین کو دین، رب کو رب اور رسول کو رسول بن کر راضی ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس سے ملتی ہے. تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں. ٹھیک ہے. تو صحابہ اکرام کیا ہے؟ سب سے پہلے پکے دیندار ہیں. ان سے بڑا دیندار کوئی اور آدمی نہیں آیا. ٹھیک ہے. کچھ حدیثیں بھی ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کہا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ کس کا ہے؟ میرا ہے. اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں. اس کے بعد صحابہ، یعنی ان کے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا. تو تین لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. بلکہ ایک حدیث میں آپ نے صاف کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کا تم گالی مت دو، گالی نہ دینا. دیکھیے یہ جو گالی دینے کی ڈیفینیشن ہے الگ الگ ہوتی ہے. ہمارے وقت میں ابھی یہاں گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ کسی آدمی کے ماں باپ کا سہارا لیا جائے، ٹھیک ہے، یا جسم کے خاص حصوں کا. لیکن جب پہلے زمانے میں گالی کا ذکر آتا تھا تو کسی آدمی کو برا بلا کہنا بھی گالی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر صحابہ کو جو گالی دینے کی بات کی گئی ہے یہ ہماری آج کل کی گالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی کو یہ کہا جائے تو کالا ہے، وہ حقیقت میں کالا ہے، یہ گالی دینا ہے، یہ گالی دینا شریعت کی نگاہ میں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو موٹا کہا جائے، کسی کو پتلا کیا جائے، جسم میں عیب ہے اس کا سہارا لے کر اسے عار دلایا جائے. ٹھیک ہے. یہ کہا جائے تمہارا باپ تو حمالی کرتا تھا، اٹھاتا تھا، یہ گالی ہے.
تو صحابہ کے تعلق سے یہ جو لفظ کہا گیا لا تسبوا اصحابی، یہ اس زمانے کے اعتبار سے، ہمارے زمانے کے اعتبار سے اگر کوئی لفظ ایسے صحابہ کے لیے استعمال کرے وہ کھڑے کھڑے کافر ہو جائے گا. یہ گالی نہیں ہے، یہ بہتان تراشی ہے. ہماری آج کے وقت کی گالیاں گالی نہیں ہے، کیا ہے؟ الزام تراشی ہے. ہم نے الزام کو گالی میں ملا کر رکھ دیا. لیکن پہلے زمانے میں کسی کی ماں کا نام کا عبد لانا، وہ قصہ سنا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے اپنے غلام کو کہا تھا یا ابن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے. کیا کہا تھا؟ اے کالی ماں کے بیٹے. وہ گالی تھی، ان کی والدہ کالی تھی اور ان کے والدہ کا نام لے کر کہا گیا کہ تیری ماں کالی ہے، گالی ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا تم نے اپنے غلام کو ایسا کہا؟ ہاں ایسا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا انک امرؤ فیک الجاہلیہ، اے ابو ذر تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے اندر ابھی جاہلیت کی بدبو باقی ہے. حضرت ابو ذر یہ عمر میں بڑے تھے، اللہ کے نبی سے بھی بڑے تھے. ان کی داڑھی پوری سفید ہو گئی تھی، اور کچھ ایسے احسان حضرت ابو ذر نے اسلام میں کیے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. بلکہ سب سے زیادہ مسلمان بنانے والے صحابہ جن کی لسٹ نکالی جائے تو حضرت ابو ذر ان میں سے آتے ہیں. سب سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنانے والے سے. داڑھی پکڑ کرتے ہیں اے اللہ کے نبی ابھی بھی میرے اندر جاہلیت کی پکار ہے. ہاں جاہلیت کی، یہ گالی تھی، گالی تھی یہ. تو سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، یعنی میرے کسی صحابی کو برا بلا بھی مت کہو. یہود جانتے ہیں منافقوں نے کیا کہا تھا صحابہ کے بارے میں؟ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یہ صحابہ کیسے ہیں؟ ان کے پیٹ موٹے ہیں. وصف بیان کیا، کیا کہا تھا صحابہ کے بارے میں؟ ان کے پیٹ موٹے ہیں، ان کو کھانا چاہیے. بس اتنا انہوں نے منافقین نے کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، مذاق اڑایا تم نے صحابہ کا. اور صحابہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ نے کہا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اولیاء کا مذاق اڑایا، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، تم کافر ہو گئے. یہ اللہ کے اولیاء کا مقام ایسا ہے نا، کوئی موٹا ہے تو آپ اسے موٹا بولیں گے، کسی کو کہیں گے یہ دنیا پرست ہے، یہ گالی ہے، یہ گالی ہے، یہ الزام تراشی ہے. صرف صحابہ کے بارے میں اتنا کہا تھا انہوں نے کہ ہم نے ان سے زیادہ پیٹ کے موٹے اور کھانے پینے کے لالچی کسی کو نہیں دیکھا. کس نے کہا تھا؟ یہ منافقین نے صحابہ کے بارے میں کہا تھا. اللہ نے فوراً آسمان سے آیت اتاری، کہا کہ تم کیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ کس کا مذاق کیا تھا انہوں نے؟ صحابہ کا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یہ اللہ اس کے رسول کا مذاق ہے. اللہ کے ولی کا مذاق اڑانا یہ اللہ اس کے رسول کا مذاق ہے. اور اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑانا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. یعنی صحابہ کے بارے میں اتنا وصف بھی کہنا. اب ایک خبیث ہو کر کھڑا ہو کر کہے کہ اگر میں ہوتا تو تلوار نکال لیتا، ہاں یہ جرات تھی، ہاں یہ گالی ہے. نہیں، یہ گالی سے بڑھ کر ہے. منافقین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی منافقین نے سب اتنا کہا کہ یہ دنیا پرست ہیں، ان کے پیٹ موٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے اللہ اس کے رسول کو گالی دی. صحابہ کو نے اللہ اس کے رسول کو گالی دی. اب اگر کوئی آدمی آ کر 1400 سال کے بعد کہتا ہے کہ اگر میں اس وقت ہوتا میں اپنی تلوار نکال لیتا، میں ان کو رضی اللہ عنہ نہیں بولوں گا، ہاں یہ گالی سے بڑھ کر ہے. یہ گالی سے بڑھ کر ہے. یہ ان کے دین پر انگلی اٹھانا ہے. اور جس نے صحابہ کے دین پر انگلی اٹھائی اس نے قرآن کی آیتوں پر انگلی اٹھائی، اس نے اللہ کے رسول کی حدیثوں پر انگلی اٹھائی. مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کو جو لوگ برا بلا کہتے ہیں نا، اصل میں حقیقت میں خطرناکی کیا ہے. ٹھیک ہے، اب بتائیے، ایک نعوذ باللہ ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے. اب جو ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، جو ہو رہا جانتا ہے، فیوچر میں ہونے والا اللہ جانتا ہے، اسے جانتا ہے. جو چیز نہیں ہو سکتی اللہ اسے بھی جانتا ہے. جو چیز نہیں ہو سکتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ محال چیزوں کا ذکر کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو جہنم سے نکال دے، اگر تو دنیا میں لوٹائے گا ہم نیک عمل کر کے تیرے نیک بندے بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان عدتم عدنا، کہ اگر ان کو ہم کو لوٹا بھی دیں گے یہ کبھی نیک عمل نہیں کریں گے، یہ پھر اللہ کو بھول جائیں گے. کیسا ہوا ہے؟ کیا نہیں ہوا ہے. اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں. لیکن اللہ کو اس کا بھی علم ہے. اب جو لوگ صحابہ پر ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ یا نعوذ باللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو معلوم نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے کہ صحابہ ایسے تھے. اللہ نے گواہی دے دی، اللہ ان سے خوش ہو گیا، اللہ سے وہ خوش ہو گئے، اللہ نے ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی. اور یہ بعد میں آنے والے کہتے ہیں نہیں اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم نہیں، ہم جانتے ہیں. تو اللہ کے علم پر سوال اٹھا رہے ہیں. کون ہے یہ جو صحابہ کے تعلق سے زمان؟ تو گالی دینے کا مطلب سمجھ میں آیا؟
گالی سے مراد ہمارے آج کی گالی نہیں ہے، یہ اس زمانے کسی کا وصف بیان کرنا گالی ہے، صحابہ کا مذاق اڑانا گالی ہے، بلکہ اس سے برا ہے اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ ایک شخص نے ابھی سوشل میڈیا پر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی صحابی کو ماں بہن کی گالی نہیں دی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ گالی یہ ہے. کچھ لوگ ڈیفنس میں کہتے ہیں نا کہ انجینئر علی مرزا نے کبھی کسی صحابی کو گالی نہیں دی ہے، تو مت کہو کہ گالی دی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی گالی گالی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ لا تسبوا اصحابی، صحابہ کو گالی دینے کا مطلب ہے کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب اتنی بات واضح ہو گئی تو امام نووی رحمہ اللہ کا ایک بہترین قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ الصحابۃ کلھم عدول، کہ جتنے صحابہ تھے سب عادل ہیں. عادل کا مطلب پکے سچے دیندار. عادل کا مطلب کیا ہے؟ پکے سچے دیندار. کہتے ہیں کہ سارے کے سارا صحابہ عادل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی قرار دیا. بہت سارے ائمہ کے اقوال یہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کرنا. چلیے کتنے ہو گئے منہج کے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی. نمبر 3، تیسرا منہج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ کا تیسرا منہج ہے کہ انسان اپنی زبان کو اور اپنے دل کو اور اپنے دل کو صحابہ کے بارے میں محفوظ رکھے. یہ واجب ہے. انسان اپنی زبان کو اور اپنے دل کو صحابہ کے بارے میں محفوظ رکھے، یہ واجب ہے. یعنی آپ صحابہ کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں دل میں برا نہیں جان سکتے. حفاظت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. کیوں ایسا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا. کیا کہا؟ فاعفوا عنہم واستغفر لہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو معاف کیجئے اور آپ ان کے گناہوں کی معافی مانگیے. کس سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس کے بارے میں کہہ رہا اللہ؟ صحابہ کے بارے میں. یعنی صحابہ کے بارے میں زبان اور دل کو محفوظ رکھنے کا حکم اللہ نے سب سے پہلے کسے دیا؟ خود اللہ کے نبی کو. فاعفوا عنہم، اگر ان سے غلطی ہو جائے ان کو معاف کیجئے. واستغفر لہم، ان کے گناہوں کی معافی آپ مانگیے. معاف انسان زبان سے بھی کرتا ہے، دل سے بھی کرتا ہے. گناہوں کی معافی انسان زبان سے بھی مانگتا ہے، دل سے بھی مانگتا ہے. تو اس منہج کا سب سے پہلے اللہ نے پابند کسے بنایا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اللہ کے نبی کو اس کا پابند بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے، جو میں نے آیت ذکر کی سورہ آل عمران کی 159، فاعفوا عنہم واستغفر لہم، کہ آپ انہیں معاف کیجئے اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے. ایک جگہ اللہ کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ بغیر کسی گناہ کے مومن مردوں کو اور مومن خواتین پر الزام لگاتے ہیں یا انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں نے بہت بڑا بہتان کما لیا. ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی خواتین اگر بغیر کسی گناہ کے آپ نے ان کو تکلیف پہنچائی، چاہے زبان کے ذریعے ہو یا دل کے ذریعے ہو، تو اللہ کہتا ہے فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو ایسے لوگوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ کما لیا. اب سوال ہے کہ ایمان لانے والے مردوں میں، ایمان لانے والی خواتین میں سب سے پہلے مومنین اور مومنات کون تھے؟ صحابہ. ختم. صحابہ اور صحابیات. ہر بار بات وہیں جائے گی. سب سے پکے سچے مومن صحابہ، سب سے پکے سچے مومنات صحابیات. ٹھیک ہے. تو بغیر کسی گناہ کے کہ اگر آپ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والے خواتین کو تکلیف دیں گے، 2 طرح کے تکلیف ہوتے ہیں، ایک زندوں کو دی جاتی ہے، ایک تکلیف مردوں کو دی جاتی ہے. بری تکلیف کون سی ہے؟ زندوں کو دی گئی تکلیف یا مردوں کو دی گئی تکلیف؟ اس لیے حدیث کے اندر منع کیا گیا. کیا کہا گیا؟ کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مردے جو ہیں ان کے ہمیشہ اچھائیاں بیان کرو، برائیاں نہیں ذکر کرنا، چاہے جیسے بھی ہوں. اگر ہیں بھی تو نہیں ذکر کرنا. اگر جس کے ہیں نہیں اور وہ ایمان والے، سب سے اعلیٰ ایمان والے ہیں اور وہ اللہ کے اولیاء ہیں اور ان کے بارے میں آپ برا بلا کہیں گے تو کتنے گناہ، یہ لیئرز اتنے ہوں گے گن نہیں پائیں گے آپ. سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کو برا بلا کہنا، ایک تو وہ دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے. ایمان والوں میں سب سے اعلیٰ ایمان والے، اللہ کے اولیاء، اللہ نے ان کی تعریف کی، ان کے ایمان کو گواہ بنائی گئی، سب سے پکے سچے عادل اور ایمان والے.
کتنے لیئر ہو گئے؟ آپ لگاتے جائیے ایسے. آپ ان کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں, ان کے بارے میں دل میں برا رکھ رہے ہیں, یہ سارے گناہ کا انبار. اس لیے بھی ایک میں نے قول کہا نا کہ صحابہ کو بس گالی دینا یا اپنے گناہوں کے اکاؤنٹ کو فل کرنا کافی ہے. ایک غلطی کر لو بس پورا اکاؤنٹ گناہ کا فل ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اتنا گناہ چڑھا دے گا. اور صحابہ سے محبت کرو, نیکی کا خزانہ بھر جائے گا. یہ ایمان کا بڑا اعلیٰ معیار ہے. ٹھیک ہے, بات واضح ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیے صحابہ اکرام کے حوالے سے گفتگو کرنا, زبان کھولنا. ایک واقعہ ہوا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں. ٹھیک ہے, میں نے اس سے پہلے بیان کیا کیا ہوا تھا. وہ گالی دینے کا ذکر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اب گالی دینے سے کیا مراد ہے؟ کچھ برے الفاظ کی ادائیگی. اسی لیے جب لوگ یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا, ان کو گالی دینے کا مطلب معلوم نہیں, وہ گالی دینا آج کل سمجھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے خالد بن ولید نے ان کے بارے میں ایسا لفظ کہا, صحابی اور گالی دے رہے ہیں. نہیں, پہلے زمانے میں جو گالی کا معیار تھا وہ الگ تھا. میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کیا. ٹھیک, حدیث دیکھیے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی. گالی دی مطلب کچھ برائی بیان کی ہوگی, کچھ الفاظ بولے ہوں گے, آپ اچھے نہیں ہیں, یہ بھی گالی ہے. آپ ایسے ہیں, آپ ویسے ہیں, یہ سب گالی کے اندر شمار ہوتا تھا. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف, اب یہ کون ہے, حضرت خالد کون ہے؟ ایمان میں کیٹیگری جیسے بتایا کہ صحابہ الگ الگ درجے کے, تو سب سے اعلیٰ کوالٹی کے صحابی کون ہیں دونوں میں سے؟ پہلے ایمان لانے والے عبد الرحمن بن عوف. ٹھیک ہے, فضیلتیں عشر مبشرہ میں سے ہیں, یہ ہے نہیں ہے؟ شک میں بھی آپ لوگ ہیں. میں بھی انشاءاللہ درس کے ختم ہونے میں عشر مبشرہ کون ہے پھر سے بتاؤں گا. ٹھیک ہے, آل بیت کے مرد کون حضرات ہوتا, آل بیت میں کون کون خواتین آتی ہیں وہ بیان کروں گا. اور ان چیزوں کو لکھ لیجیے, یہ آج کی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے آج کل. ٹھیک ہے, بہرحال دونوں میں کچھ ہو گیا, حضرت خالد نے گالی دے دی, اللہ کے نبی کو پتہ چلا. تو آپ نے کیا کہا؟ لا تسبوا احدا من اصحابی, کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو تم گالی مت دو. پھر آپ نے کہا فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا, کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی, یعنی دو کیٹیگری کے صحابہ کا اللہ کے نبی گفتگو کر رہے ہیں. یہ پہلے کیٹیگری کے, پہلے ایمان لانے والے سابقین اولین, حضرت عبد الرحمن بن عوف ان میں سے تھے. تو اللہ کے نبی ان کے بارے میں بعد میں ایمان لانے والے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی, ٹھیک ہے, احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, یہ پہلے کیٹیگری والے نے اگر ایک مٹھی جو بھی خرچ کی ہوگی نا, مقابلہ برابر نہیں ہو سکتا. دونوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا, دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا دیکھا, دونوں نے فرشتوں کو اترتے دیکھا, دونوں نے اللہ کے نبی کا انتقال دیکھا, دونوں نے اسلام کی مدد کی, اور دونوں صحابہ ہیں, دونوں جنتی ہیں. لیکن کیٹیگری میں فرق اتنا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پہلے ایمان لانے والے اگر ایک مٹھی جو بھی خرچ کر دیں گے, بعد میں ایمان لانے والے صحابی جو بھی جنتی ہیں, اگر وہ احد پہاڑ سونا خرچ کر دیں برابر نہیں ہو سکتے. اب آپ تصور کیجئے کہ بعد میں آنے والا اگر کوئی لفظ کہتا ہے تو اس کا ایمان کا کچھ حساب کتاب ہے. یہ چیزیں تصور کے باہر کی چیزیں, لوگ اس کی حساسیت کو سمجھتے نہیں ہیں, اس کی خطرناکی کو نہیں سمجھتے ہیں. بہرحال تو یہ معاملہ ہوا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف منع کر دیا. ٹھیک ہے, بلکہ اللہ کے نبی قرآن میں اللہ کا ایک جگہ آیت کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے, اب فتح سے مراد فتح مکہ بعض لوگوں نے مراد لی, اور بعض لوگوں نے حدیبیہ, صلح حدیبیہ کو مراد لیا. تو فتح سے پہلے جو ایمان لائے, جو خرچ کیے, یہ بعد میں ایمان لانے والے اور خرچ کرنے والوں کے برابر کبھی ہو نہیں سکتے. یہ کس نے اعلان کیا؟ خود اللہ نے اعلان کر دیا. جو ثواب دینے والا ہے اسی رب نے اعلان کر دیا کہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر کیا جائے تو بتایا جاتا ہے یہ 5ویں یا 6ٹھے مسلمان ہونے والوں میں سے تھے شروع میں. ٹھیک ہے, لیکن عبد الرحمن بن عوف, حضرت خالد بن ولید, یہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے تھے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر موازنہ کر کے بتا دیا کہ اگر ایک صحابی بھی ہے تو دوسرے صحابی کے بارے میں برے الفاظ نہیں بول سکتا. برے الفاظ, بس برا بولنا کہ آپ ایسے ہیں, آپ ویسے ہیں, یہی گالی ہے. یہ بھی نہیں بول سکتے. جب یہ صحابہ میں سے صحابہ کو حق حاصل نہیں ہے تو بعد ایک آدمی آتا ہے, نہ صحابی ہے, نہ تابعی ہے, نہ تبع تابعی ہے, نہ ان کی 10 نسلوں میں سے کوئی ایک ہے. ہاں, وہ آ کر بعد میں صحابی پر انگلی اٹھائے. ایک قصہ اس سے پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا. حضرت علی بن حسین کے پاس ایک شخص آیا, آ کر اس نے ذکر کیا, حضرت ابو بکر کا ذکر کیا, برا بھلا الفاظ کہے. تو کہنے لگے کیا تم مہاجر ہو؟ کہا کہ نہیں. کیا انصاری ہو؟ کہا کہ نہیں ہو. ٹھیک ہے, نہ تم مہاجر ہو نہ تم انصاری ہو. ٹھیک ہے, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 طبقے کے لوگوں کا ذکر کیا. پہلے ایمان لانے والے مہاجر تھے, بعد میں ایمان لانے والے انصاری تھے. تو
پہلے والے کے بارے میں بعد والے کہتے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنا، ان کے ہمارے دل میں کسی قسم کے عیب کو نہ رکھنا. کہتے ہیں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم تیسرے قسم میں سے نہیں ہو، نہ تم مہاجر ہو، نہ تم انصاری ہو، نہ ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے پہلے والے صحابہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، یعنی تم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہو. ٹھیک ہے، سوال بات واضح ہے. بہت سارے نصوص ہیں، جیسے امام اوزاعی کہتے ہیں کہ من شتم ابا بکر رضی اللہ عنہ فقد ارتد عن دینہ وابا دمہ. کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا ہے وہ مرتد ہے، دین سے خارج ہے، اس کا خون حلال ہے. ٹھیک ہے. ابو منصور البغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی عشرہ مبشرہ میں سے کسی جنتی صحابی کو یا نبی کی بیویوں میں سے کسی بیوی کو اگر ایک لفظ بھی الٹا سیدھا کہتا ہے جو گالی کے برابر ہے، ایسا آدمی کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. بس ائمہ کے اقوال پڑھاؤں گا تو کسی نے کفر سے کم کوئی بات کہی نہیں. ایک ہوتا ہے شرک، ایک ہوتا ہے کفر. خطرناک کیا ہے؟ شرک خطرناک ہے یا کفر خطرناک ہے؟ شرک میں انسان اللہ کے ساری صلاحیتوں کو مان کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. کفر میں انسان انکار کرتا ہے، اللہ ان صلاحیتوں کا مالک ہی نہیں ہے. تو سیدھے کفر کہا گیا، کافر کہا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصوص کا انکار کرتا ہے. تو ضروری ہے کہ اس مسئلے میں انسان کو کیا ہے، بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے اب یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں برا بلا کہنا یہ ہر ایک طریقے کا نہیں ہوتا، الگ الگ کیٹیگریاں ہیں. صحابہ کے بارے میں جو لوگ برا بلا کہتے ہیں الگ الگ کیٹیگریاں. سب سے پہلے کیٹیگری کہ جس کسی نے کسی صحابی کو کافر کہا، مرتد کہا، فاسق کہا، وہ کافر ہے. پہلی کیٹیگری. ٹھیک ہے، جس کسی نے کسی صحابی کو کافر کہا یا مرتد کہا یا فاسق کہا وہ کیا ہے؟ کنفرم کافر ہے. نمبر 2 دوسری کیٹیگری، اگر کوئی آدمی عشرہ مبشرہ میں سے کسی کے خلاف انگلی اٹھاتا ہے. ابھی عشرہ مبشرہ کون ہے؟ یہ حالانکہ سارے صحابہ جنتی ہیں مگر یہ جنت میں سب سے آگے جانے والے پہلے جنتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، ان کو کافر کہتا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی کافر ہوگا. یہ دوسرے قسم کے لوگ ہوئے. ٹھیک ہے. نمبر 3، اگر کوئی آدمی کسی ایسے صحابی کو کافر کہتا ہے جس کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے. تیسری چیز کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے صحابی کو کافر کہتا ہے جس کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے تب بھی وہ کافر ہے، تب بھی وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، تب بھی وہ کافر ہے. چوتھا قسم کا آدمی، اگر کوئی آدمی کسی صحابی کے دین پر انگلی اٹھاتا ہے اسے کافر نہیں بولتا ہے. جیسے ہم نے ایک لفظ ذکر کیا کہ تمام صحابہ عادل ہیں. عادل مطلب پکے دیندار ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اتنے دیندار نہیں تھے، دنیا دار تھے، حکومت کے لالچی تھے، سمجھ رہے ہیں؟ دیندار نہ ہونے کا مطلب دنیا دار ہونا، حکومت کے لالچی کہنا، اور وہ صحابی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صحابی کو کافر نہیں کہتا ہے مگر ان کے دین پر، ان کی عدالت پر انگلی اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا آدمی زندیق، اس ایسے آدمی کو علماء اکرام نے فاسق کہا ہے. فاسق کہا ہے. کیا کہا ہے؟ فاسق، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا. کیا کہا ہے ایسے؟ فاسق کہا ہے. اور تاریخ میں آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو کسی صحابی کو کسی نے بزدل کہا، ٹھیک ہے، کسی نے ان کو کیا ہے دیندار نہیں کہا، اور کئی ایک ایسے القاب سے بعض صحابہ کو پکارا گیا ہے. تو ایسا آدمی کیا ہے؟ فاسق ہے، کبیرہ گناہ کا انجام دینے والا ہے. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہو گئے. لیکن بہرحال چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہو یا عام صحابی ہو، کسی بھی صحابی کو کافر کہنا یہ کفر ہے. اور کسی ایسے صحابی کے بارے میں گفتگو کرنا جس کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں آئی اسے دیندار نہ کہنا کم سے کم یہ کیا ہے؟ فسق ہے، کبیرہ گناہوں میں سے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صحابہ کو برا بلا کہتا ہے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ صحابہ معصوماً الخطا تھے کیا؟ آج لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. صحابہ کیا معصوماً الخطا تھے؟ 20 کو ٹھیک ہے، اور 3 منٹ باقی انشاءاللہ. تو سوال ہے کہ صحابہ معصوماً الخطا تھے؟ اگر ان کی غلطیوں کو ذکر کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟ ہم کوئی ایڈ آن نہیں کر رہے ہیں، کوئی کمنٹ پاس نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا بول رہے ہیں، کیا غلط ہے؟ غلط کیا ہے؟ آج یہی منہج انجینئر علی مرزا کا اور بعض لوگوں کا، اسی منہج کو کسی کو کافر نہیں بولتے جلدی، جو کافر بولیں گے تو فوراً کافر ہو جائیں گے. وہ سوال اٹھاتے ان کی دینداری پر،
اور دینداری پر سوال اٹھانا یہ منہج کے خلاف ہے. اتنی بات تو سمجھ میں آئی. دوسرا منہج میں نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ دیندار ہیں، اگر ان کی دینداری پر آپ سوال اٹھائیں گے تو منہج پر آپ نے سوال اٹھا دیا. اب دینداری پر سوال اٹھانے سے کوئی کافر تو ہوتا نہیں ہے. کافر بولے گا تو کافر ہے، صرف دینداری پر سوال اٹھائے گا وہ فاسق ہے. اب نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان اس کو لکھیے. پہلا نقصان یہ ہے کہ صحابہ کی دینداری پر سوال اٹھانا یہ قرآن اور حدیث میں شک کرنا ہے. یہ قرآن و حدیث میں کیا کرنا ہے؟ شک کرنا ہے. قرآن و حدیث نے جن کو دیندار کہا آپ ان کو دیندار نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کس پر شک کر رہے ہیں؟ قرآن و حدیث پر شک کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. نمبر 2، آپ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب نہیں مانتے. صحابہ کی دینداری پر انگلی اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دیندار نہیں، پھر بھی اللہ نے ان کو دیندار کہہ دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا علم نہیں رکھتا تھا، تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر انگلی اٹھا رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں. اور ان دونوں میں سے ایک چیز کنفرم ہو جائے گی، یا تو آپ، اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ انسان کفر کے دروازے تک پہنچ جائے گا. کافر نہیں ہوگا لیکن کفر کے دروازے تک انٹری کر لے گا. آپ کو پتہ ہے 2 طرح کے شبہات سب سے خطرناک ہوتے ہیں، ایک فتنۃ الشہوات، ایک ہوتا فتنۃ الشبہات. شہوت کا فتنہ، شہوت مطلب خواہشات، پیٹ کی خواہش ہے، اللہ نے پیدا کیا، کھانے پینے کی سب کو خواہش ہے. ہاں، اس کے بعد شرمگاہ کی خواہش ہے، ہاں، مال کی خواہش ہے، کرسی کی خواہش ہے، یہ سب خواہشات ہیں. اور اللہ نے ہم کو ایسے ان بلٹ بنایا ہے. ان بلٹ ایک موبائل آتا ہے تو ان بلٹ بہت ساری خاصیتوں کا اندر ہوتی ہے، اس کے اندر ان بلٹ فیچرز کہا جاتا ہے. یہ فیچر ہمارے اندر اللہ نے ان بلٹ کیا ہے کہ ہمارے اندر شہوتیں ہیں. سب کو پیٹ کی شہوت موجود ہے، شرمگاہ کی شہوت ہے، مال کی شہوت ہے، کرسی کی شہوت، یہ ہے. اور یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے. پھر اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان اللہ خلق فینا الشہوات واللذات لنستعین بہ علی کمال مصالحنا. اللہ نے پیٹ کی شہوت اس لیے پیدا کی تاکہ کھائیں پئیں اور اپنے جسم کو مضبوط کریں. شرمگاہ کی خواہش اللہ نے اس نے پیدا کی تاکہ آپ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکیں، اس کے ذریعے اپنی نسل کو آگے بڑھا سکیں. ہاں، مال کی خواہش تاکہ آپ دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں. کرسی کی خواہش تاکہ آپ حق آنے پر کرسی لیں، اور لیں تو اس کی ذمہ داری ادا کریں. یہ ساری خواہشات یہ کس لیے بنائی گئی؟ تاکہ اس کے ذریعے ہم دینداری میں فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ. دوسرا ہے شبہات، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. شبہات، دل میں شبہات آ گئے اس آدمی کا ایمان چھلنی ہو جائے گا. شبہات، ایک کپڑا ہے اچھا خوبصورت لیکن جگہ جگہ سے ڈاٹ پھٹا ہوا ہے. کپڑا خوبصورت ہے یا عیب دار ہے؟ کپڑا تو ہے لیکن وہ جسم کو چھپانے والا کپڑا نہیں، وہ عزت کو تار تار کرنے والا کپڑا ہے. اور ایسا ہی ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے دلوں میں شبہات ہیں. اور صحابہ کے تعلق سے یہ سارے شبہات کے اندر آ جاتا ہے، ساری چیزیں شبہات کے اندر آ جاتا ہے. اب دیکھیے ایک 2-3 اقوال دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا ابھی اس پورشن کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالی مت دو. خدا کی قسم انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ 1 گھنٹہ جو گزارا ہے وہ ایک انسان کی زندگی بھر کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. 1 گھنٹہ جو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا، کچھ بھی نہ کرے بس اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے. تو کہتے ہیں تم میں سے ایک آدمی کی زندگی بھر کے عمل سے بھاری ان کا 1 گھنٹہ اللہ کے نبی کے ساتھ گزارنا ہے. جنہوں نے 10 سال گزارے، جنہوں نے 15 سال، جنہوں نے 23 سال گزارے، ہاں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھ کر وحی لکھی، آپ ان کے ایمان پر سوال اٹھا رہے ہیں. حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی کہتے ہیں کہ ایک آدمی، جو جابر الجعفی سے انہوں نے کہا، عراق سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ بہت ساری فضیلتیں کو بیان کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر اس زمانے میں ہم ہوتے تو شاید ان کو دیکھ بھی لیتے. سوال یعنی جو فضیلتیں ہیں اس پر نشان اٹھایا، کیا ہم ہوتے تو دیکھ لیتے سچ میں ایسے ہیں کیا؟ تو کہنے لگے خدا کی قسم کہتے ہیں کہ تم جیسے لوگوں کو قتل کرنے کو ہم اللہ کے نزدیک تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں.
تم کہہ رہے ہو نا کہ جو صحابہ فضیلت حضرت ابو بکر کی تم بیان کر رہے ہو نا، اگر ہم ہوتے تو دیکھ لیتے، یعنی ہمیں ایمان نہیں ہے، دیکھ لیتے تو ہم بھی مان لیتے. تو کہتے ہیں کہ تم جیسوں کو مارنا یہ ہم اللہ کے نزدیک کو قربت سمجھتے ہیں، قتل کرنا قربت سمجھتے ہیں، اور تم جیسوں کو مارنا ہم اللہ کے نبی کی شفاعت کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ حضرت علی کے پوتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ کے تعلق سے گفتگو کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن مصعب کے بارے میں آتا ہے کہ جو مہدی بنی امیہ کا خلیفہ تھا، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ بعض لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں. تو پوچھا عبداللہ بن مصعب سے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے اے امیر المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان میں زندیقوں کا کیا کام ہے، یعنی بے دینوں کا کام کیا ہے، جن کے دین کا خبر نہیں ہے اور یہ دینداروں پر انگلی اٹھاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے، سلف صالحین کہتے ہیں کہ برے تو بہت ہیں لیکن سب سے برا انسان وہ ہے جو خود نیک نہیں ہے لیکن نیک لوگوں کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتا ہے. برا سب سے کون ہے؟ خود نیک نہیں ہے لیکن نیک لوگوں کے بارے میں انگلی اٹھاتا ہے. تو ایسے آدمی سے برا اور کوئی نہیں. اگر آپ نیک ہیں تب بھی نیک پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، لیکن آپ نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں. جو خود کبھی علم حاصل نہیں کرتے، خود کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھتے نہیں لیکن پھر بھی علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں. جو کبھی صحابہ جیسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. ایسے لوگ بہت سارے لوگ ملیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ میں کسی رافضی اور حروری کی نماز کبھی نہیں پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، رافضی وہ ہے جو حضرت عمر کو کافر کہتا ہے، حروری وہ ہے جو حضرت علی کو کافر کہتا ہے. دو فرقے تھے، خوارج اور نواصب، ان کا ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو رافضی ہے وہ حضرت عمر کو کافر کہتا ہے، جو حروری ہے وہ حضرت علی کو کافر کہتا ہے. ابھی میں ذکر کروں گا کہ کون سے فرقے ہیں جو آج کے زمانے میں صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حروری کون ہے اور خوارج ان کا مسئلہ کیا ہے. لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں حضرت عمر سے، خاص کر شیعہ، رافضی شیعہ. سوشل میڈیا پر یہ بہت اٹھایا گیا بات. مدینہ کے اندر جو دروازے ہیں نا اس میں ایک باب عمر ہے. دروازے میں ایک دروازے کا نام کیا؟ باب عمر. تو ایک شیعہ کی جماعت آئی، جیسے باب عمر دیکھے پلٹ گئے فوراً، وہ دروازے میں انٹر نہیں کریں. حالانکہ مسجد نبی کے بہت دروازے ہیں، تو دیکھے پلٹے، فوراً پلٹ کے کرے دوسرے دروازے سے داخل ہو گئے. تو اس پر ایک سنی نے کمنٹ لگایا کہ عمر اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، زندہ تھے تب بھی شیطان دور بھاگتے تھے، مرنے کے بعد بھی تم سے شیطان دور بھاگتے ہیں، تمہارے نام سے دور بھاگ رہے. دروازے کا نام عمر ہے، یہ سب شیاطین ہیں، وہ ڈر کے بھاگ گئے وہاں سے. کہتے اللہ تم پر رحم فرمائے عمر. سبحان اللہ. ایمان والے ہر چیز سے عبرت لیتے ہیں، کہتے ہیں، اور صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کسی صحابی کے بارے میں برا بھی کہے نا، اس کے ایمان پر تہمت لگاؤ سیدھا، تو ایمان والا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ، کیا کہتے ہیں کہ جو کسی صحابی کے بارے میں برا کہے بس، تو اس کے ایمان پر سیدھے تہمت لگا دو. پھر کہتے ہیں کہ جو کسی صحابی کو برا بلا کہتا ہے وہ بدعتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے دل سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو چھین لیا ہے. بہت سارے اقوال ہیں، اقوال کی ایک لمبی فہرست ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان کا ذکر کیا گیا ہے. دیکھیے، امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابہ پر انگلی اٹھائی، گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آپ کو تکلیف پہنچائی. کیا کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ علیہ کہ جس نے کسی صحابی کو برا بلا کہا تو گویا اس نے اللہ کے نبی کی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. کیونکہ یہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ساتھی تھے. امام ابو نعیم الاصفہانی کہتے ہیں کہ ہر غلطی کو اسلام نے معاف کیا ہے، لیکن صحابہ کی غلطی کو مذاق میں، غصے میں اسلام نے قتل واجب قرار دیا. صحابہ کے بارے میں مذاق سے بھی کچھ بول دیا، قتل واجب ہے. جیسے منافقین کا میں نے ذکر کیا، منافقین نے مذاق میں کہا تھا، ٹھٹا کہا تھا. کیا کہا تھا؟ یہ صحابہ کرام پیٹ کے موٹے ہیں، دنیا دار ہیں، بھوکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا. تو مذاق میں کہا تھا، سیرے سیرے نہیں. لیکن مذاق صحابہ کے بارے میں یہ کفر ہے. ٹھٹا، کمنٹ پاس کرنا بولتے ہیں نا، کمنٹ پاس کرنا، انگلیاں چلانا، ہو سکتا ہے ایسا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، یہ صحابہ کے بارے میں نہیں چلتا. سیدھے انسان کفر کے دائرے میں چل جائے گا. چلیے اسی کے ساتھ اس مجلس کا اختتام کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح منہج کو سیکھنے اور صحابہ کے مقام و مرتبے کو جاننے، پہچاننے، صحابہ کو دل سے محبت کرنے اور انہیں اللہ کا ولی گردانتے ہوئے ان کی مغفرت مانگنے کا ہم سب کو حقدار بنائے. اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کو جنت عطا کرے، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، آمین. ٹھیک 15 منٹ بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوسری مجلس کا آغاز ہوگا. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.